جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، اس کے جو منصوبہ ساز ہیں، جب وہ ان کو ڈھیل دے گا، جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے، تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے، اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں، یہ فاشسزم ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ مزید پھیلے گی. اور یہ جو اس کے بعد جو احتجاج ہے، یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے، رائٹ کنٹرول ہے، یہ تو صوبائی حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، یہ فوج کی ذمہ داری تو نہیں ہے. ایک کراؤڈ کے اندر آ کے شرپسند عناصر گھستے ہیں اور فائر کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں، تو یہ ذمہ داری تو وہاں کی انتظامیہ کی، پولیس کی، صوبائی حکومت کی ہے. تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اپنی ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائی جا رہی ہے. بالکل پروٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ جو واقعہ ہوا، بنو کا ہوا، اور واقعات ہیں، وہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اور عوام کے جذبات اور عوام کا غصہ ان دہشت گرد واقعات کے اوپر بالکل حق بن جانب ہے، بالکل ہونا چاہیے. آپ مارچز کریں، امن مارچز کریں، پروٹیسٹ کریں دہشت گردی کے خلاف، نکالیں مارچز ان 8 شہیدوں خلاف، فوج کے اور فرنٹیئر کنسٹیبلری کا، جو اس دن شہید ہوئے، ان 3 معصوم شہریوں کے لیے جو شہید ہوئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز، وہ جو بچیاں گھر سے نکلی تھیں، جن کو ان خارجی فتنوں نے، ان خارجیوں نے، دہشت گردوں نے بھون کے رکھ دیا، نکالیں ان کے لیے، مارچ کریں، ان دہشت گردوں کے خلاف مارچ کریں، بالکل کریں، جن کے ہاتھوں میں پتھر دیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح دیوار گرائی گئی، کس طرح مسلح لوگ موجود تھے جو فائرنگ کر رہے ہیں اس کے اندر. اور یہ آخر میں یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کیسے ویل سنکرونائز تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ فوج نے سیدھی نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا دی. پرانی تصویریں، دوسرے ممالک کی بچوں کی تصویریں، زخمی بچوں کی نکال کے لگائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی بنو میں آج یہ بچے کو مار دیا گیا، گولی مار دی گئی. یہ آپ کے سامنے ہے، چند دن پرانی بات ہے کہ کس طرح پھر وہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو سے ہیں، وہ ایکچوئل ٹیررسٹ کی سپورٹ میں وہ نیکسس کس طرح آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دس از واٹ ہیز ہیپنڈ ان بنو. نہیں کرنی کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو اسٹرینتھن کیا جائے، یہ بات نہیں کرنی کہ ریگولیٹ کیا جائے مدارس کو، اور جو آپ کے جو وہاں پہ ان کی رجسٹریشن کی جائے، ایک یونیفائڈ نیریٹو بنایا جائے. جو اس ٹیرر کرائم نیکسس کے اس اللیگل اسپیکٹرم کے آگے کھڑا ہے، اس کی نشاندہی کر رہا ہے، اس کو روک رہا ہے، اس کے اوپر اٹیک کر دو. یہ آپ کے سامنے ہے. اینڈ دیٹ از وائی دس عزم استحکام کو اس طریقے سے ہر جو اس قوت کا حصہ اس لیگل اسپیکٹرم کی سرپرستی میں شامل ہے، وہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے. نو اف وی کیپ آن ڈوئنگ اٹ، نو واٹ ول ہیپن. دیکھیں، یہ جب پالیسی تھی کہ جو لوگ ریاست کی رٹ کے آگے، جو دہشت گرد اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کے آگے کھڑے ہوں گے، تو جو 3D پالیسی تھی جس میں ڈائلاگ، ڈیولپ اور ڈیٹر تھا، اس میں ڈیٹر کرنا تھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ریاست کی تسلیم کو، ریاست کی جو ریاست کے آگے اپنا سر تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو سا ہے اپنی شریعت، اپنا قانون، اپنی سوچ، اپنی ول امپوز کرنا چاہیں گے. اور فوج کی اور کائنیٹکس کی اور لا انفورسمنٹ کی اسٹریٹجی تھی اور ہے کلیئر ہولڈ بلڈ ٹرانسفر. ایسے ہی ہے نا، یہ آپ نے لفظ پہلے بھی سنے ہوں گے. تو فوج تو کلیئر بھی کر رہی ہے، ایریاز کو کر چکی ہے، ہولڈ کرتی ہے. اس کے بعد تو صوبائی حکومتوں کا انتظامی کام ہے ادھر بلڈ کرے اور ٹرانسفر کرے. ہم تو کئی جگہوں کو کئی بار کلیئر کر کے ان کے حوالے کر چکے ہیں. اف یو ڈونٹ بلڈ دوز اینڈ اف یو ڈونٹ ٹرانسفر اٹ ٹو دی پیپل، تو وہاں پہ دہشت گرد دوبارہ آ جائیں گے. تو
اگر جو باقی ایلیمنٹس ہیں, جو باقی ریاست کے عناصر ہیں, جو ان باقی ادارے ہیں, اگر وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا کام اور جو کام ادھر نہیں کریں گے تو آپ کلیئر اور ہولڈ کے ایک وشس سائیکل میں پڑ جائیں گے کہ بس فوج کلیئر کرے ہولڈ کرے, کلیئر کرے ہولڈ کرے, کلیئر کرے ہولڈ کرے. اینڈ اف دی آرمی کیپس آن ڈوئنگ دیٹ, تو وہاں کے عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا اور اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا مزید آسان ہو جائے گا, کیونکہ آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے بلڈ کرنے کا, ٹرانسفر کرنے کا, اور توجہ اس طرف نہیں جائے گی جو اپنے کام کریں گے, اور وہ بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو کمنگ بیک, آئی ایم سوری فار اے لانگ آنسر بٹ اٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ واٹ از عزم استحکام. دیٹ از وائی کہ عزم استحکام, دیٹ کمپین, جو میں نے کہا کہ یہ ہماگیر مربوط ایک کمپین ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی, اور یہ صرف دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑے گی نہیں. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ پوری سوسائٹی کو اور ملک کو پر اٹھائے گی. اینڈ دی اسٹیکس آر ویری ہائی ہیئر. تھینک یو. جی سر, السلام علیکم. ظفر ہاشمی, دنیا نیوز سے. سر آج آپ نے سر بڑا ایک اہم اعلان یہ کیا کہ ریگولرلی پریس بریفنگز منعقد کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے, لگتا ہے کہ یہ آپ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ جو فوج پہ تنقید ہو رہی ہے اس کا جواب خود ہی دیا جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی آپ نے بات کی, تو ابھی جو ریسنٹ سر واقعہ ہوا ہے بنوں میں, اس حوالے سے بھی ہمیں میڈیا میں, سوشل میڈیا پر اور پھر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بہت تنقید دیکھنے میں آ رہی ہے. شور ہو رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے, وہ جو امن مارچ تھا وہاں پر, اور اس پر بھی فوج کو ہی مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوج کی جانب سے فائرنگ ہوئی جس سے ہلاکت بھی ہوئی اور لوگ زخمی بھی ہوئے. آپ ہمیں اس حوالے سے ذرا کوئی بتائیے گا کہ حقیقی صورتحال کیا ہے؟ کیا یہ واقعی فوج کی جانب سے فائرنگ کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی, یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو وہ مجمع تھا اس میں بھی کچھ مسلح لوگ موجود تھے, تو ان کی طرف سے کوئی یہ واقعہ پیش آیا, یا واقعی اس کی حقیقی صورتحال کیا ہے؟ ٹھیک, اس پہ اپنا طارق وہ جو اس کی آئی تھنک وہ جو کلپس ہے کوئی اس کے جو بنو کے, وہ تھوڑے ارینج کریں, منگوائیں, تاکہ وہ میں دکھا سکوں کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ. دیکھیں یہ جو ہے اپنا 15 جولائی کو صبح کے ٹائم پہ یہ دہشت گردوں کا بنو کے اوپر کینٹ پہ حملہ ہوا, اور ہماری جو وہاں فوج تھی انہوں نے بڑا اس کا بھرپور جواب دیا. تو انہوں نے جو ایک وہیکل بورن آئی ڈی تھی وہ انہوں نے کینٹ کی دیوار سے ٹکرائی, اور دین انگیجمنٹ وہ بریچ ہوا, اور پھر وہ ان کو انگیج کیا ہمارے ٹروپس نے. اور جب وہ وہیکل بورن آئی ڈی تھی اس میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے, جس میں ایک فرنٹری کنسٹیبلی کا لڑکا بھی تھا, شہید ہوا. ان کو انگیج کیا جب وہ پھیلے, تو اس میں الحمدللہ بڑی ہمت سے, بڑی جوان مردی سے لڑتے ہوئے وہ جو تمام دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کر دیا. اور وہ جو ہمت اور جوان مردی ہے اس کی آپ یہ مثال دیکھیں کہ وہاں, اور اس طرح کی مثالیں فوج میں بہت ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سپاہی سبحان ہے, اس نے اپنے آپ کو جیتے جاگتے ہوئے گرنیڈ پہ ڈال دی تاکہ میری کولیکٹرل ڈیمیج نہ ہو, کہ ساتھی بچ جائیں, لوگ بچ جائیں. تو دس از دی اسٹینڈرڈ آف دی رسپانس اینڈ دی ویلر جو وہاں دیا گیا. یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کی, اور وہ جو فائرنگ ہے, ان کی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ معصوم شہری بھی شہید ہوئے. اگلے دن جو بنو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کرنا ہے. انتظامیہ نے کے ساتھ کی بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی کہ اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جب بھی ہم مارچ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا, یہ ہوگا, ریاست مخالف نعرے نہیں لگائے جائیں گے. لیکن جب وہ امن مارچ ہوا تو اس میں کچھ مخصوص نیگیٹو جو عناصر ہیں وہ اس میں شامل ہوئے, اور ان میں سے 1500 سے 2000 کے قریب